السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا جو بقیہ پارٹ تھا وہ دیکھتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے تمام معاملات خیر ہیں اور ایسا مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے۔ لہٰذا اچھے وقت میں شکر ادا کرنے اور برے وقت میں صبر کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ نہ کہیں میں نہیں جانتا کہ مستقبل میں میرے ساتھ اچھا ہوگا یا برا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا اس میں آپ کے لیے خیر ہی ہوگی۔ یہاں خوبصورت بات یہ ہے کہ اب بھی آپ یہ تو نہیں جانتے کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اس میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اس لیے اب آپ کو کوئی خوف نہیں رہے گا۔ اب آپ کسی معاملے کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، چاہے آپ فقیر ہو جائیں یا مالدار، صحت مند ہوں یا مریض، آپ کے رشتہ دار زندہ رہیں یا وفات پا جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی مصلحت اور خیر ہی ہے۔ آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ یا تو شکر کریں یا صبر۔ یہ مت کہیں اگر میں صبر نہ کر سکا اور تقدیر پر راضی نہ رہ سکا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ میں صبر نہ کر سکوں، بلکہ یہ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت عظیم معنی رکھتی ہے۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حقیقی ایمان لاتے ہوئے اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ رضا اور صبر اس بات کے آثار ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے لیے حوالگی کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوشش کر کے صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے آپ مطمئن ہونے سے پہل کریں اور یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کر رکھا تھا کہ میں صبر نہ کر سکوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بردبار اور کہیں زیادہ رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بہت سے اسباب بنائے ہیں، جو ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اس کا رب اسے صبر کرنے اور مطمئن رہنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کے اعمال کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنے کی توفیق ملے گی، اور یہ کسی طرح بھی آپ کی استطاعت سے باہر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں، میں مستقبل میں تقدیر پر راضی اور مطمئن رہنے کا ارادہ تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ارادہ جھوٹا ثابت ہو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مستقبل میں مجھ پر اتنی شدید آزمائش آئے گی جس کا سامنا کرنے میں طاقت نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ بھی کہیں، ابھی تو میں ہر طرح کے حالات میں مطمئن رہنے کا ارادہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جب میں کسی عظیم مصیبت سے گزروں گا تو میری اللہ تعالیٰ سے محبت متاثر ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنیاد مضبوط رکھیں، تاکہ ہم ہر طرح کے حالات سے اس کی معیت اور مدد پر مطمئن رہ سکیں۔ آپ سے اس وقت یہ مطلوب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت پر اعتماد کریں
اس پر ایمان لائیں اور اس پر یقین کریں۔ آپ سے مقصود یہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کامل طور پر راضی ہو جائیں۔ کامل رضا وہ ہے کہ جس میں کسی شبے کا شائبہ بھی نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناراضگی نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے افعال پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ آپ سے یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ جس ناپسندیدہ چیز کا سامنا کریں اس سے بالکل متاثر ہی نہ ہوں یا اس سے محبت کرنے لگ جائیں، کیونکہ یہ تو انسان کی فطرت کے منافی ہے۔ جس کسی کو اس کے کسی عزیز کی موت کے ذریعے آزمایا جائے تو یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ غم زدہ اور دکھی ہو، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ وہ تقدیر پر ناراض نہ ہو اور اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے۔ مثلا وہ اعتراض کرتے ہوئے یہ نہ کہے مجھے کیوں آزمائش میں ڈالا گیا، یا یہ کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے ایسے حالات میں ڈالا گیا، بلکہ وہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرے اور صبر کرے۔ پھر وہ رضا اور اطمینان کی لذت پانے کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی پالے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی، اور میں آپ سے قضا کے بعد رضا کا سوال کرتا ہوں۔ آپ سے مطلوب یہ ہے کہ ہر رات جب آپ سونے کے لیے اپنا سر بستر پر رکھیں اور وہ دعا پڑھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت جہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ میں سوتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ میں نے اپنی جان آپ کے حوالے کر دی، اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا، اپنے معاملات آپ کو سونپ دیے اور آپ کو اپنا پشت پناہ بنا لیا۔ آپ کی رحمت کی رغبت کرتے ہوئے اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور آپ کی پکڑ سے نجات پانے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ آپ ہی کے دامن رحمت کو تھامنے کے سوا نہیں۔ میں آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے اتاری ہے اور اس نبی پر ایمان لایا جسے آپ نے بھیجا ہے۔ تو آپ یہ الفاظ مکمل یقین اور مکمل سپردگی کے ساتھ ادا کریں تاکہ آپ بھی اپنے رحمان و رحیم رب کے ان الفاظ کے مخاطب بن جائیں جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے تھے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اور اپنے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یعنی آپ ڈریے نہیں، آپ ہماری حفاظت و نگہبانی میں ہیں، ہم اپنے حلم اور مہربانی سے آپ کے لیے کافی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے رب سے راضی رہیں تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجانے خوف سے نجات پا لیں۔ اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔